السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زمان میں رکھے۔ گزشتہ 2 ہفتے جو ہے وہ کلاسز نہیں لے سکا تھا سفر کی وجہ سے۔ آج ہم خلاصہ تعظیم العلم، علم کی تعظیم کا 9واں اصول پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے 8 اصول پڑھے ہیں، جس میں ہم نے نیت کے حوالے سے پڑھا، دل کی صفائی، طہارت کے حوالے سے، سفر اور دیگر، یعنی اپنے فوکس برقرار رکھنے کے حوالے سے چیزیں پڑھی۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ انتہائی اہم اصول ہے۔ اس میں استاذ کے لیے بھی کچھ رہنمائی ہے، اور اسی طرح جو شاگرد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ جیسا کہ عنوان واضح ہے کہ الصبر فی العلم تحملا و اداء۔ علم حاصل کرنے، علم کے سفر میں صبر کرنا، تحمل کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھانا، بوجھ اٹھانے کے، تحمل برداشت کے معنی میں آتا ہے۔ وہ ادا مثلا ادا کرنا۔ تحمل کو تو چیز ہے جس ٹائم آپ نے سیکھنا ہے اس وقت آپ نے صبر کرنا، اور ادا کا مطلب ہے جب اس کو آگے آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اذ کل جلیل من الامور لا یدرک الا بالصبر۔ ہر جو بھی ہر وہ چیز جو قابل احترام ہے، کوئی بہت عظیم چیز ہوتی ہے نا، وہ بغیر صبر کے نہیں ملتی۔ یہ دنیا میں قانون ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی طور پہ آپ دیکھ لیں، بغیر صبر کیے کوئی بھی مقام نہیں ملتا جو قابل قدر چیز ہوتی ہے۔ وَعَدَمُ شَيْءٍ تَتَحَمَّلُ بِهِ النَّفْسُ طلب المعالی۔ اور اس میں جو سب سے بلند ترین چیز ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بلند رتبہ پانا۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے اوپر صبر کر کے، تصبیرہ علیہ، ولہذا کان الصبر والمصابرہ مأمورا بہما لتحصیل اصل الایمان تارۃ ولتحصیل کمالہ تارۃ اخرى۔ اس میں کہتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے مصابرہ۔ جیسے آگے قرآن پاک کی آیت بھی آ رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صبر کرو اور مصابرت کرو۔ اب اس میں صبر میں اور صابرو میں کیا فرق ہے؟ اسبرو جمع کا صیغہ ہے، اور صابر صابرو، دونوں بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن ان میں فرق ہے، وہ بھی ہم تفصیل پڑھتے ہیں۔ پہلی جو چیز ہے نا صبر کرنا، وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس پہ صبر کرے۔ اپنا یہ مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو دل نہیں کر رہا تھا، اس میں کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں بلکہ اپنے نفس کے ساتھ ہی مقابلہ ہوتا ہے۔ کسی کے اوپر کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، یا تکلیف آ گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے، یا کوئی مصیبت آ گئی، تو اس پہ صبر کرنا، یعنی یہ اس نے خود صبر کرنا ہے، اس میں کسی دوسرے کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ اس کے اندر یہ پہلا والا جو اس میں یہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس بیرو، یہ ہے صبر۔ اور صابرو جو چیز ہوتی ہے اس میں عربی گرامر کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے تو اس میں 2 لوگوں کا یا 2 سے زیادہ لوگوں کا ایک دوسرے کا مل کے کچھ کرنا۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ والی، اصبروا صابروا، تو دشمن سے مقابلے کے وقت اگر دشمن جو ہے صبر کر رہا ہے نا، ڈٹا ہوا ہے، تو پھر ہم مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صابروا، تم بھی ان سے زیادہ ڈٹو، ان سے زیادہ صبر کرو۔ تو اس میں مقابلہ بازی ہوتی ہے دو یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان۔ تو یہ ایک ہے صبر، اس کا تعلق آپ اپنے نفس کے ساتھ اکیلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو صابروا والا ہے نا، جیسے یہ جو مقابلہ لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا مقابلہ، یہ بھی بیسیکلی کیا ہے؟ عربی کا قابلہ یقابلو سے۔ اس میں کوئی اکیلا بندہ تو نہیں ہوتا، مقابلہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اسی لیے نا جو مصابرہ ہے یہ بھی 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اگر سنگل ہوگا تو اس میں صبر کی بات کی جائے گی، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ، اس میں مقابلے بازی ہوتی ہے، جیسے مسابقہ کہتے ہیں ہم۔ مسابقہ بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، تو اس میں آپ کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو دوڑ رہا ہوتا ہے یا
تعلیم میں آپ سے آگے ہے تو آپ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر دشمن جو ہے وہ جنگ میں آپ سے زیادہ صبر کر رہا ہے، ڈٹا ہوا، تو ہم اپنے مسلمانوں سے کیا کہیں گے؟ تم ان سے زیادہ ڈٹو میدان میں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نہیں ڈرے تو تم کیوں ڈرے؟ تو یہاں پہ مساورہ آ جاتا ہے. تو یہاں علم کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، ہر جمعے آپ پڑھتے بھی ہوں گے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو روک کے رکھو. صبر کا اصل میں جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روکنا، یہ نہیں کسی چیز کو برداشت کرنا، صبر کرنا، اس معنی میں ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے یہ لفظ. تو اپنے آپ کو کہاں کن کے ساتھ رکھنا ہے؟ مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، صبح و شام پکارتے ہیں اپنے رب کو. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے پکارنے کا؟ یریدون وجہ، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اس کا اس کی رضا ان کے مقصود ہے، مقصد اور کوئی نہیں ہے. لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہے کہ بڑا بڑا ذکر کرنے والا. اب یہ جو آیت ہے اس کی جو شان نزول ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے نا، اس کے جو سردار تھے، وہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے ایک دفعہ کہی کہ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، وہ ذرا لوئر کلاس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، لوئر ان کے مطابق جو دنیاوی سٹیٹس ہوتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں مڈل کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اس طرح. اب وہ جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، ان کو آپ اٹھا دیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو آپ وسلم نے اس چیز کو کوشش کی کہ چلو اسی بہانے میری بات سن کے ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ بھئی ان کی کیا مقابلہ ہے بھائی، دنیاوی طور پہ اگر وہ سردار ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کو وہ ان کی نظر میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، غریب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. وجہ کیا ہے؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھو، ان کی سرداروں کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اصل جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں، جیسے سورہ حجرات میں بھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اسے اللہ کے ہاں جو مقام والا بندہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جو زیادہ ڈرنے والا ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہی مجالس الفقہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ وہ مجالس ہیں جس میں فقہ سکھائی جاتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی تھی. تو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان مجالس کو چھوڑ کے ان سرداران قریش کی، ان کو چاہے دعوت کی غرض سے کیا نہیں ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹھیک تھی، چلو اسی بہانے بات سن لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ ان کو کمی کمی سمجھتے تھے، اپنے سے کم تر سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ، اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم آپ کی بات سنیں، تو ان کو آپ اپنے سے ہٹا دیں پھر ہم آپ کی بات سنیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں، خود کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو. تو یہ وہ والی مجالس ہیں جن کے بارے میں یہ تابعی فرماتے ہیں کہ یہ علم کی مجالس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وَلَن يُحَصِّلَ أَحَدُ الْعِلْمِ أَحَدُ الْعِلْمَ إِلَّا بِالصَّبْرِ. کوئی بھی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو علم حاصل کرے، علم تک پہنچا ہو بغیر صبر کے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کے بغیر جو ہے نا وہ بندہ علم حاصل کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے. اسی طرح یحییٰ بن ابن کثیر جنہیں ابھی ہم نے پڑھی ہے، جن کا اوپر والا یہ مجالس الفقہ، وہی فرماتے ہیں، یہ بڑا ہی مشہور قول ہے، آپ نے شاید کبھی اپنے اساتذہ سے یا علماء سے سنا بھی ہوگا، اکثر اس چیز کا ذکر بھی کرتے ہیں علماء. اس قول کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت آرام پرستی کے ساتھ علم نہیں پایا جا سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کو مشقت بھی نہ کرنی پڑے اور علم آ جائے، بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے، خاص طور پہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ جیسا کہ بعض لوگ، اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ میں آج کل کہیں علماء لمبے لمبے سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا دو دو گھنٹے گھنٹے علماء کے سامنے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، جب یوٹیوب آ گئی ہے، گوگل میرے پاس ہے، چیٹ جی پی ٹی پاس ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی. ایسا شخص جو ہے نا وہ علم نہیں پا سکتا. دو چار معلومات اکٹھی کر لے گا، علم اور چیز ہے. اگر کوئی بندہ کہ جب چونکہ یوٹیوب آ گئی ہے تو میں یوٹیوب کھولتا ہوں سکون سے اپنے بستر میں لیٹ کے، تو میں لیکچر سنتا رہوں گا، میں سیکھ لوں گا. اس کا کچھ نہ کوئی فائدہ تو ہوگا، اس کا تو کوئی مقصد یہ نہیں ہم کہہ سکتے اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا.
فائدہ ہوگا، لیکن علم کا جو ایک ٹریک ہے نا، وہ اس پہ جیسے ہم اوپر پڑھ کے بھی آئے، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو علم کا راستہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو امام صاحب نے بات کی نا، لا یستطاع العلم براحت الجسد، جسم کی راحت کے ساتھ بندہ کہ جی مجھے آرام بھی میں کرتا رہوں اور مجھے کوئی قربانی نہ دینی پڑے، ایسا نہیں ہوتا. علم کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے شروع سے لے کے آخر تک. اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آخری زمانے میں میں کہ ایسا ہوگا کہ ایک شخص آئے گا، وہ اپنے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، سکون سے بیٹھا ہوگا، اور جب اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے قرآن کی دلیل دو. تو اس حدیث میں جہاں اور فوائد ہیں، یہ بیسیکلی جو حدیث کے منکر ہوتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے لوگ، ان کے اوپر ہے. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ایک بات جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ، علماء نے اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ وہ شخص جو ہے نا، اس نے کبھی علم کی مشقت برداشت ہی نہیں کی ہوگی، سکون سے اپنے بسترے میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب اس کے سامنے حدیث آتی ہے تو سکون سے کہہ دیتا ہے جی مجھے نہیں ضرورت، مجھے تو قرآن کی دلیل چاہیے. تو آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے سکون سے اپنے صوفے کے ساتھ یا کرسی کی ٹیک لگا کے بول دیتے کہ نہیں جی نہیں، میں تو مجھے قرآن سے دلیل چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی قرآن اور حدیث دونوں چیزیں شامل ہیں وحی الہی کے اندر. اب چونکہ اس بندے نے مشقت کی ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، علماء کے سامنے بیٹھا ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ بھئی حدیث کی کیا اہمیت ہے اور قرآن کی کیا اہمیت ہے. بس ادھر ادھر سے معلومات سنی، کسی کو کچھ فیس بک پہ کلپ سن لیا، کسی کو کچھ یوٹیوب پہ سن لیا اور سمجھا جی میں عالم بن گیا. تو اس حدیث کے اندر بھی اہل علم نے یہ نقطہ خاص بیان کیا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد ہے کہ صبر کے ساتھ ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جہالت سے نکل جاتا ہے. جس جہالت کے گڑھے میں وہ گرا ہوتا ہے نا، اس سے وہ نکل آتا ہے باہر. یعنی کسی اور کو کوئی فائدہ نہ بھی ہو، اس کو کم از کم یہ فائدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ بھی تدرک لذت العلم، اور صبر کے ساتھ ہی انسان علم کا ذائقہ، علم کی لذت کو چکھتا ہے. اب یہ جو علم کی لذت ہے نا، یہ مجالس علم کے اندر ہی بندے کو محسوس ہوتی ہے. آپ نے بھی کبھی یہ فیل کی ہو، بہرحال میں نے تو یہاں پہ اپنے اساتذہ کے ساتھ جب پڑھتے تھے، اور ابھی بھی ہم اکثر کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ زندگی دل کرتا ہے کہ یہ کبھی رکے نہ سفر، ہمیشہ طالب علم ہی رہیں، ایسے ہمارے لیکچر چلتے رہیں اور ہم پڑھتے رہیں. یقین مانیں کہ ایسا ایک الگ لذت ہوتی ہے جب انسان کلاس میں یا کسی درس میں بیٹھا ہوتا ہے اور علم کی مجلس چل رہی ہوتی ہے، حدیث کا درس چل رہا ہے، قرآن کی کوئی آیت کی تفسیر چل رہی ہے. الگ ہی لذت ہے، اس کو ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. تو جس نے اس کا مزہ چکھ لیتا ہے نا، اس کو وہی ہے اس چیز کو جان سکتا ہے. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ وہ صبر العلم نوعان، دو طرح کا صبر ہوتا ہے علم کے اندر. پہلا تو یہ ہے کہ صبر فی تحمل ہی واخذ ہی، پہلا یہ کہ انسان سیکھتے ہوئے صبر کرے. اب ظاہر بات ہے آپ لوگ جو ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، کوئی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے اس وقت کلاس میں آیا ہوا ہے، کسی کا بچہ رو رہا ہوگا، اس کو چپ کروا رہا ہے، کوئی کھانے کا ٹائم تھا، اس نے اس کو ایک ٹائم فکس کر کے اب کلاس میں آپ آئے ہیں، ہر ہفتے آپ آتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح بعض بات کلاس کے اندر بیٹھنا، یا استاد کی کوئی ڈانٹ ہے، یا استاد نے کسی چیز پہ کوئی بات کہہ دی، اس کو برداشت کرنا، اور کئی طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان پہ صبر کرنا. تو یہ ہوتا ہے کہ علم کو لیتے وقت آپ نے کیا صبر کرنا ہے. یہ ایک صبر کی قسم جو ہے وہ یہ ہے. اسی طرح فالحفظ یحتاج الی صبر، اب آپ نے اگر کسی چیز کو حفظ کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. صبر کریں گے تو حفظ کریں گے نا. ایک تو نہیں ہوگا کہ آپ ایک دفعہ سارے پڑھیں آپ کو یاد ہو جائے گا، بار بار اس کو پڑھنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا. تو یہ بھی صبر کی ضرورت ہے. اسی طرح کسی چیز کو سمجھنے کے لیے والفہم یحتاج الی صبر، اگر آپ نے کسی چیز کو سمجھنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ادھر چیز پڑھی اور فوراً سمجھ گئے. بعض کا اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے آپ کو بار بار اس کو پڑھنا پڑتا ہے، کسی سے پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر پوچھنا. تو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی اس کی صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح مجالس علم کے اندر حاضر ہونے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. یہ سیکھنے کے والے سے بات ہو رہی ہے. اسی طرح جو استاد کا احترام ہے، ادب ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنی مجلس میں اور طرح بیٹھا تھا، لیکن جب استاد کے سامنے جاتا ہے، علم کی مجلس میں جاتا ہے، تو وہ کیسے بیٹھتا ہے کہ عام روٹین کی طرح بیٹھا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھتا ہے. حالانکہ بیٹھتے ہوئے بعض اوقات کوئی ٹانگ کسی ٹائم سو جاتی ہے، کسی ٹائم کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں صبر کرتا ہوں، استاد کا احترام کرنا اس طرح مناسب نہیں ہے یہ کام کرنا. تو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے. دوسری جو صبر ہے وہ استاد کے حوالے سے ہے، کہ استاد نے جب اس علم کو آگے پھیلانا ہے،
کسی کو دینا ہے، تبلیغ کرنی ہے، یہ ان کے لیے سبق ہے کہ طلباء کے درمیان بیٹھنا، بہت کئی دفعہ گھنٹوں درس چلتے ہیں، پوری پوری دن، ابھی جو ہمارے مدارس میں ہیں یا بعض کا یہاں مساجد کے اندر جو دروس ہوتے ہیں اس میں کئی کئی گھنٹے جو ہے نا کسی کتاب کی شرح چل رہی ہوتی ہے، کورسز ہوتے ہیں، تو کئی کئی گھنٹے استاد کو بیٹھنا پڑتا ہے، استاد کے بھی ساتھ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھانے کی غرض سے، جب انسان نے کچھ سمجھانا ہے اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، یعنی ہر کلاس کے اندر ایک جیسا سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے تو نہیں ہوتے، کسی کو 2 دفعہ بات کہنے سے سمجھ آتی ہے، کسی کو 10 دفعہ سمجھانے کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے، تو اس پہ استاد کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، غصہ نہ کرے۔ اب بعض کا غصہ تو آتا ہے، تو اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا، یہ استاد کے لیے کہ جو بندہ علم پھیلا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح بعض بات جو بچے ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے طلباء جو ہیں، وہ کوئی غلطیاں ایسی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی غلطیوں پر درگزر کرنا، صبر کرنا، یہ نہیں کہ فوراً سے جو ہے نا وہ ہائپر ہو کے پاگلوں کی طرح بے وقوفی کا مظاہرہ کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ استاد کے خیال نشان نہیں ہے کہ استاد جو ہے وہ یا علم کا جو کام کر رہے وہ ایسی حرکت کرے، اس کو حتی الامکان کوشش کرنی ہے، چاہیے کہ اپنے آپ کو صبر کرے۔ اگر کوئی طالب علم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بائی مسٹیک ہو گئی ہے، آپ نے ایک دفعہ سمجھایا، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے دوبارہ وہی سوال پوچھ لیا، کوئی بات نہیں، اس میں اب استاد کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ ہاں، ایک ہے کہ جان بوجھ کے وہ آزمانے کے لیے کہہ رہا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کے استاد کی وہ جو ہے نا وہ چیک کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال جو عمومی مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر استاد کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اسی طرح ان دو چیزوں سے اوپر بھی ایک قسم ہے، وہ کیا ہے کہ ان دونوں کے اوپر، ان دونوں چیزوں کے اوپر صبر کرنا، یعنی علم لیتے ہوئے بھی صبر کے اوپر بھی صبر کی ضرورت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا، ایک تو آپ صبر کر رہے ہیں، اس صبر کے اوپر بھی آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وهذا ما فوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما، ان دونوں کے اوپر بھی مزید صبر کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر، اللہ تعالیٰ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور رسول اللہ وسلم کو یہ بات کی، اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا کہ اس طرح صبر کرو جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ کیا رسول اللہ وسلم کو صبر کی ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے نہیں، وہ پہلے بھی صبر کرنے والے، مزید صبر کرنے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا آمنو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لو، اللہ پہ ایمان لے کر آؤ۔ تو کیا وہ پہلے نہیں اللہ نے ان کو مومن کہہ کے ہی پکار رہے ہیں، کیا ایمان والو، پھر بھی کہہ رہے ہیں ایمان لو؟ تو انہیں بعض اوقات انسان کو مزید جو ہے نا وہ، اس کو یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا تو بس ٹھیک ہے، بلکہ یہ انسان کو بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کرتے رہنا، کبھی انسان تھک گیا ہے، ہمت ہار گیا یا کیا مسئلہ ہو گیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح جو دنیاوی سٹیٹس ہے وہ اگر کبھی ذہن میں ہے تو اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے انسان کو، کہ علم کی وجہ سے کسی کی تعظیم جو ہے وہ کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا والے نیک اعمال کرنے، اپنی ناراضگی والے کاموں سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق دے، اور جو ہم یہ علم کا راستہ اس میں ہم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہی چلتا ہوا رکھے اور اسی راہ میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ ابھی یہ انشاءاللہ 10 منٹ بعد جو ہے نا، ابھی 35 منٹ ہوئے، 45 منٹ پہ یا 50 منٹ پہ ہم اپنی حدیث کی جو آج ہم 22 نمبر حدیث پڑھیں گے بإذن اللہ، تو اس میں بھی آپ لوگ تشریف لائیں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔